افسوس شاید حضرت اقبال نے اسی پہ لکھا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، تم ہی کہہ دو اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر جو کیسر کا تھا اس کو کیا سر کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کس قدر گران تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، باعث تیری قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہ نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اقبال یہ دیکھ تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ شاہین نہ رہے، بازوق نہ رہے، زہیں نہ رہے، پاکیزہ گر نہ رہے، بادی نہ رہے، وہ لال و گلزار مہجبی نہ رہے، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ اللہ رب العزت کی قسم کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ حضور سے محبت کا کوئی انداز نہیں، یہ حضور کی خوشنودی نہیں ہے بلکہ آپ ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ حضور سے محبت کا انداز یہ ہے کہ با وضو صبح تہجد کے وقت بیٹھو اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر والہانہ درود و سلام پڑھو، حضور کی شان میں نعتیں پڑھو، اپنے گھروں میں چراغاں کرو، منع نہیں کیا، لیکن اس طرح خانہ کعبہ کے ماڈلز بنانے، پھر روضہ پاک کی ڈمی بنا کر اور پھر گلی چوراہوں میں رکھنی، اور میں نے اکثر دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ گندی نالیوں کے اوپر اس طرح کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں جو دین کا صریحاً مذاق ہے، اور اتنی بڑی بے ادبی آپ خود کر رہے ہیں، دوسروں کو بے ادب کیسے کہیں گے؟ خدا کے لیے حضور سے محبت کو مذاق مت بنائیں۔ جن کی آمد پر گمراہی اور جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، آپ اسی روش کو دوبارہ زندہ نہ کریں۔ حضور نے آ کر، ان کی تعلیمات نے آ کر تو اس جہان کو ان جہالتوں سے پاک کیا تھا، آپ ان کی محبت میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا شور و غل ہوا کہ بڑے بڑے سپیکرز پہ بیٹھ کے رات کو، پھر آپ اس رات کے لمحوں میں جب بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی گھروں میں پڑے ہیں، اور اتنی آواز آپ نے کھولی ہوتی ہے کہ کوئی اپنی نماز بھی سلیقے سے ادا نہ کر پائے۔ اب نہیں جانتے کہ حضور کی یہ تعلیمات ہیں کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور آپ اپنے اہل علاقہ، اپنے اہل محلہ کو اس قدر اذیت دے رہے ہیں کہ راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہ تو حضور سے محبت کا کوئی انداز نہ ہوا۔ حضور کے نام پر غربا اور مساکین میں کھانا تقسیم کریں، اور حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت کا انداز یہ ہے، میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں سے معافی مانگیں، دشمنوں کو معاف کر دیں، کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جیسے آپ دنیا میں کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اہل علاقہ، اہل محلہ یا رشتہ داروں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، تو آپ کے کردار سے، آپ کے ظاہر سے، آپ کے اخلاق سے کیا لوگوں کو علم نہیں ہو جاتا کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ ہو جانا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ اپنی ذات میں کچھ تو نکھار پیدا کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں، پھر گھر والوں کو اٹھائیں، سب غسل کریں، نئے کپڑوں کی استطاعت ہے تو نئے پہنیں، عید کا سا آپ کے گھر میں سما ہونا چاہیے، گھر والوں کو لے کے بیٹھیں، درود کی محفل پڑھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، بچوں کو سنائیں کہ ہمارے حضور کی یہ تعلیمات ہیں، گلیوں میں چراغاں کریں، لیکن انداز خوبصورت ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور کے آنے کی خوشی منانے سے انکاری نہیں، لیکن یہ روایات، یہ تو سلسلہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی اس پہ بات بھی کرے تو آپ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میں حضور سے محبت کا انکاری نہیں ہوں، ان کی محبت اگر ہم میں نہ ہو، عشق نہ ہو تو انسان ہی نہیں ہے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ جو اغیار ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو، اور اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ ان لوگوں کے دلوں کو بیزار کر رہے ہیں جو حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان حرکات کی وجہ سے وہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہے، الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کرے۔ کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، مطمع نظر فقط اصلاح تھا، کسی کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں۔
سلام پہنچ